یہ وہ سرزمین ہے جس نے انسان کو شہر بسانا سکھایا، مگر اس کے اصل معمار وقت کی ریت میں کھو گئے۔ ہڑپا کی اینٹوں پر باقی یہ نشان آج بھی ایک سوال پوچھتے ہیں، یہ شہر کس نے بسایا تھا؟ تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے، ایک انجینئر، ایک ناپ تول کا ماہر، مگر نام کہیں محفوظ نہیں۔ یہ سیدھی گلیاں، یہ باقاعدہ ترتیب کسی غیر معمولی ذہن کی نشانی ہے۔ دنیا کا پہلا جدید نکاسی آب کا نظام کس نے بنایا؟ تاریخ اب بھی خاموش ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ معمار اپنی زندگی میں گمنام رہا، مگر اس کے بنائے شہر ہمیشہ زندہ رہے۔ اس کے راز ان مہروں میں محفوظ ہیں جنہیں آج تک کوئی مکمل طور پر پڑھ نہ سکا۔ وہ پانی کے بہاؤ کو قابو میں لانے کے نئے طریقے ایجاد کرتا رہا۔ موہنجو داڑو کا عظیم غسل خانہ اس کے انجینئرنگ ذہن کا سب سے بڑا ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ پوری تہذیب میں اینٹوں کا ایک ہی سائز، یہ اس کے نظام کی سختی اور منصوبہ سازی کا ثبوت ہے۔ ہڑپا کے ماہرین نے معیار ناپ تول قائم کیا، مگر اس نظام کا بانی اب بھی ایک معمہ ہے۔ ملی ہوئی مٹی کی تختیوں پر شہر کے نقشے ملتے ہیں، جیسے کسی نے علم کو محفوظ کرنا چاہا ہو۔ وہ ہمیشہ اونچائی سے کام کی نگرانی کرتا، مگر اس کی شکل اب بھی تاریخ کے پاس نہیں۔ یہ عظیم گودام، خوراک کے ذخائر، سب کچھ اس کی ترتیب سے بندھا ہوا تھا۔ ایک ہی سائز کی اینٹیں، اس کے ذہن میں نظم و ضبط کا کمال جھلکتا ہے۔ شہر کے ہر حصے میں ضروری سامان وقت پر پہنچتا، منصوبہ بندی بے عیب تھی۔ یہ ٹوٹے اوزار شاید اسی معمار کے ہاتھ کے ہیں، مگر کوئی یقینی ثبوت نہیں ملتا۔ کھنڈرات کی یہ گلیاں آج بھی ایک انجانی کہانی سناتی ہیں، ایک گمشدہ ذہین شخص کی۔ اس نے شاید اپنی شناخت کسی مہر پر چھوڑی ہو، مگر اب تک اسے پڑھ نہیں سکے۔ یہ قدیم ورکشاپس اس کے علم اور ہنر کا مرکز تھیں، مگر اس کا نام مٹ چکا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے جتنی کھدائیاں کیں، ہر نشانی نے اسی معمار کی طرف اشارہ کیا۔ اس مٹی کی تختی میں کندہ نشانات شاید اس کے آخری منصوبے کے تھے۔ شہر کی ترتیب، بازاروں کی جگہ، گھروں کا رخ، سب ایک عظیم ذہن کی منصوبہ بندی لگتی ہیں۔ کسی بھی قدیم تہذیب میں اتنی منظم گلیاں نہیں ملتی۔ یہ صرف انڈس ویلی کا کمال تھا۔ پانی کو صاف رکھنے کے لیے استعمال ہونے والے مٹی کے فلٹر اس معمار کی سوجھ بوجھ ظاہر کرتے ہیں۔ اس نے دیواروں کو ایسا مضبوط بنایا کہ ہزاروں سال بعد بھی کھڑی ہیں۔ خوراک کو محفوظ رکھنے کا لاکھوں لوگوں کا نظام اس کے دماغ سے ہی نکلا تھا۔ رات کے سناٹے میں یہ کھنڈرات بھی جیسے اس کے گمشدہ ہونے کا نوحہ پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے آخری عمارت اپنے ہاتھوں سے پوری کی، مگر پھر وہ یکدم غائب ہو گیا۔ وقت کی آندھیوں نے سب مٹا دیا، سوائے اس معماری کے جو آج بھی زندہ ہے۔ یہ ٹوٹی ہوئی مہر شاید اسی معمار کے ہاتھوں سے گری تھی، مگر اب صرف خاموشی باقی ہے۔ دیواروں کے زخم بتاتے ہیں یہاں کبھی زندگی رواں تھی، اور ایک عقل کمال اس سب کی بنیاد تھی۔ گہرے کنویں، مضبوط دیواریں، یہ سب ایک شاندار انجینئرنگ کے ٹکڑے ہیں۔ سیدھی سڑکیں اتنی درست کہ جدید انجینئر بھی حیران رہ جائیں۔ برتنوں کے یہ پیچیدہ ڈیزائن بتاتے ہیں کہ یہ تہذیب فن اور سائنسی سوچ دونوں میں آگے تھی۔ ہر نئی کھدائی اسی معمار کی طرف لے جاتی ہے، مگر اس کا نام ابھی بھی راز ہے۔ کہتے ہیں وہ راتوں کو کام کرتا تھا، کیونکہ دن میں شہر اس کے ذہن کو شور میں بٹاتا تھا۔ پرندے آج بھی انہی کھنڈرات پر منڈلاتے ہیں جہاں کبھی اس کے خواب بسے تھے۔ زمین سے نکلتے یہ اوزار جیسے وقت نے اس کی آخری یادیں چھپا رکھی ہوں۔
رات کی تاریکی ان گلیوں کو اور بھی پرسرار بناتی ہے، گویا معمار کی روح ابھی بھی یہیں ہو۔ سورج کی روشنی ان قدیم اینٹوں سے ٹکراتی ہے، جیسے وقت کے پردے میں چھپی کہانی کو چمکا رہی ہو۔ یہ بازار کبھی رونق سے بھرا ہوتا تھا، آج صرف خاموشی اور مٹی باقی ہے۔ وہ اپنے شہر کی ہر چھوٹی تفصیل پر نظر رکھتا، مگر اس کی پہچان کبھی منظر عام پر نہ آئی۔ گلیوں کی یہ منظم ترتیب آج بھی دنیا کے بہترین نقشوں کی مثال ہے۔ مٹی کی تختیوں پر چھپے یہ نشانات شاید اس کی سوچ کی آخری جھلک ہیں۔ شہر میں قدموں کی یہ پرچھائیاں گویا گمشدہ معمار کے نقش قدم ہیں۔ پانی کے بہاؤ کا ہر زاویہ، ہر نلکا، سب اسی معمار کی فکر کا ثبوت ہیں۔ یہ کھنڈرات صبح کی روشنی میں غائب ہوتے دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کی کہانی زندہ ہے۔ ہر اینٹ، ہر پتھر ایک عظیم منصوبہ بندی کی نشانی ہے، جو آج بھی برقرار ہے۔ یہ ٹوٹے اوزار اور مہریں ہماری تاریخ کے گمشدہ معمار کی خاموش کہانی سناتے ہیں۔ آج کے ماہرین بھی اس کے نقشوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ذہانت کی وہ گہرائی اب تک ناقابل فہم ہے۔ ایک چھوٹا سا اوزار شاید کسی بڑے خواب کی بنیاد تھا، جو ابھی مکمل پڑھا جانا باقی ہے۔ ڈھلتا سورج ان راستوں پر پڑتا ہے جہاں کبھی معمار کے قدموں کی دھمک سنائی دیتی تھی۔ وہ راتوں کو مٹی کے ماڈل پر شہر کا نقشہ بناتا، جیسے مستقبل کو شکل دے رہا ہو۔ اس کے بنائے واٹر ٹینک آج بھی اپنی انجینئرنگ پر فخر کرتے نظر آتے ہیں۔ اوپر سے دیکھیں تو شہر ایک شاہکار لگتا ہے، جیسے کسی نے ہر چیز کو مکمل ہم آہنگی میں رکھ دیا ہو۔ کہا جاتا ہے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز ایک مٹی کے برتن میں چھپا دیا تھا، جو کبھی نہیں ملا۔ آج بھی کھدائی کرنے والے ہر روز امید رکھتے ہیں، شاید کل کوئی نئی نشانی مل جائے۔ تاروں بھری رات میں یہ شہر کسی کھوئے ہوئے سپنے کی طرح لگتا ہے، ایک ایسے معمار کے خواب کا حصہ جو وقت میں کہیں گم ہو گیا۔ نام مٹ سکتا ہے، مگر کارنامہ نہیں۔ یہ شہر خود اس گمشدہ معمار کا تعارف ہے، جو کبھی واپس تو نہ آیا، مگر اپنی تخلیق ہمیشہ زندہ چھوڑ گیا۔